ایک پڑھی لکھی عورت کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں، کیونکہ اسے صبر اور برداشت کا فرق واضح پتہ ہوتا ہے۔ وہ صحیح اور غلط کی پہچان رکھتی ہے، اس لیے وہ اس معاشرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہیں پر پڑھا تھا، لوگ آپ کو کھونا چاہتے ہیں تو انہیں کھونے دیں، آپ کو غلط سمجھتے ہیں تو انہیں سمجھنے دیں، اور آپ کے خلاف اپنی مرضی کی کہانیاں بناتے ہیں تو انہیں بنانے دیں۔ ہر کسی کو وضاحت دینے کی یا ہر کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وقت خود بخود ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے جن کے جواب دینا کبھی ضروری نہیں تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کا دل صاف ہے اور نیت اچھی ہے تو آپ کسی کو نہیں کھوتے، بلکہ لوگ آپ جیسے مخلص انسان کو کھو دیتے ہیں۔ جو لوگ ابھی تک مجھے نہیں جانتے، جو میرے چینل پر نئے ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں، میرا نام سنی ہے اور اب میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ اب میں اس لیے مینشن کرتی ہوں کیونکہ آج سے 4 مہینے پہلے میں دبئی میں رہتی تھی، اور پھر کچھ ٹریجڈیز ایسی ہوئیں کہ ہمیں پاکستان موو کرنا پڑا، اور اب میں 4 مہینے سے پاکستان میں رہتی ہوں۔ یہاں پر آ کر میں نے دیکھا کہ لوگ بالکل بھی ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ کو نظر آتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جتنا آپ انہیں اہم سمجھ لیتے ہیں، یا آپ اپنی طرف سے انہیں اہمیت دے دیتے ہیں۔ وقت نے مجھے سمجھایا کہ لوگوں کا رویہ آپ کا اسٹیٹس دیکھ کے چینج ہوتا ہے، نہ کہ آپ کے ساتھ اپنا رشتہ دیکھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں دوسروں سے زیادہ اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دیتی ہوں۔ لوگ کیا سوچیں گے اس بات سے اب میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ پہلے میں ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوششیں کرتی رہتی تھی، اپنی خوشیوں سے زیادہ دوسروں کی رضا کو اہمیت دیتی تھی، اور پھر وقت نے مجھے سمجھایا، جو لوگ ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ خود مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اب اپنی زندگی میں اپنے ذہنی سکون کو ترجیح دی ہے، اپنے سکون کو چنا، اور اب میں نہ ہر بات کا جواب دیتی ہوں، نہ ہر رشتے کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ آپ جتنے بھی سمجھدار کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آپ لوگوں کی سوچ کو نہیں بدلتے۔ لوگوں کا نظریہ آپ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اختلاف ہونا زندگی کا حصہ ہے۔ ہر انسان کی سوچ اور نظریہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اختلاف کے وقت انسان کا اصل کردار لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ وہ اپنی اخلاقیت کی حد کہاں تک رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اختلاف چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن 2 حدیں ہمیشہ برقرار رکھنی چاہیے۔ کبھی بھی کسی کے رزق پہ وار نہ کریں اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے، کیونکہ کسی کے رزق کا تعلق آپ کی ناراضگی سے نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا سے جڑا ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی کسی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت مل کر اس انسان سے نہیں چھین سکتی۔ اور کبھی بھی کسی انسان کے کردار پہ انگلی مت اٹھائیں، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے الزام بہت گہرے زخم دے جاتے ہیں جو سالوں سال بھی انسان کو محسوس ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھرنے سے بھی نہیں بھرتے۔ اختلاف رکھنا خاندانی اور مضبوط لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اختلاف ضرور رکھیں مگر منافقت نہ کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت، پھر وہی گزارش کروں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے نوٹیفائی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ آج تک کے لیے آپ سے چاہوں گی اجازت، کل ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنے لیے لوگوں سے دعا کی اپیل ضرور کیا کریں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کس کے حق میں کام کر جائے۔
ہم سب کی ادھوری خواہشات کسی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کی محتاج ہوتی ہیں۔